الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ یوسف 12واں پارہ ہمارا جاری ہے، ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ و تفسیر ہم سن رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 36 سے اپنے درس کو شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتیان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کہتا ہے کہ دو جوان اور بھی قید خانے میں تھے۔ ان دو جوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہ اعظم ولید بن نزدان عملیقی کے باورچی خانے کا انچارج تھا، اور دوسرا اس کا ساقی تھا جو پینے پلانے کے معاملات کو دیکھتا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا، اور اس جرم میں دونوں قید کر دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں اللہ پاک کی عطا سے خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ ان دو جوانوں میں سے جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک باغ میں ہوں میں، اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا۔ دوسرا جو کچن کا انچارج تھا وہ بولا کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اے یوسف، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں کہ آپ دن میں روزہ دار رہتے ہیں، ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جیل میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، خبر گیری کرتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے تو اس کے لیے آسانی کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں، کیونکہ علم تعبیر ایک ظنی علم ہے، ظن پر مبنی علم ہے۔ اس لیے آپ نے چاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں، اور عام لوگ اس سے عاجز ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطا فرمائے ہوں، اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا، اس لیے آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر مسلمان کر دیں اور جہنم سے بچا لیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی تنگ و تکلیف دے زندگی میں بھی کس قدر پیارا اور دل نواز کردار ہے کہ وہاں بھی نیکی کی دعوت کو نہیں چھوڑتے اور دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی ایسا کردار عطا فرمائے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اکابر اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم بھی جہاں عافیت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، وہیں قید و بند کی صعوبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے تبلیغ دین کے سلسلے کو جاری رکھا، جن میں ایک بہت بڑا اور عظیم نام سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ جب اکبر بادشاہ نے ملحدین اور بے دینوں کے ذریعے ایک نیا دین یعنی دین اکبری ایجاد کیا، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک کے طول و عرض میں دین اکبری کے خلاف اور دین اسلام کے دفاع میں
مکتوبات، مختلف خطوط اور مریدین کی جماعتوں کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کو عام کر دیا۔ پھر جب اکبر بادشاہ مر گیا اور اس کے بعد جہانگیر نے سلطنت سنبھالی تو اس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں بلایا اور دربار شاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہانہ بنا کر انہیں قلعہ گوالیار میں قید کروا دیا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں قیدیوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگرمیوں کو جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کافر و مشرک قیدی مشرف با اسلام ہو گئے۔ اسی طرح قید خانے سے بھی مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل و عیال، مریدوں اور محبت کرنے والوں کو احکام اسلام پر عمل کی دعوت دیتے رہے۔ ان میں سے ایک خط کچھ اس طرح سے ہے، چنانچہ آپ نے اپنے صاحبزادوں خواجہ محمد سعید اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہما کے نام ایک مکتوب میں، ایک خط میں کچھ یوں لکھا: فرزندان گرامی، مصیبت کا وقت اگرچہ تلخ اور بے مزہ ہے، لیکن اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے۔ اس وقت تمہیں چونکہ فرصت میسر ہے، اس لیے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ اور ایک لمحہ بھی فارغ نہ بیٹھو۔ 3 باتوں میں سے ہر ایک کی پابندی ضرور ہونی چاہیے: قرآن پاک کی تلاوت، لمبی قرات کے ساتھ نماز، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تکرار۔ کلمہ لا کے ساتھ نفس کے خود ساختہ خداؤں کی نفی کریں، اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں۔ اپنی مرادیں چاہنا یعنی ہم جو چاہیں وہی ہو جائے، گویا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سینے میں کسی مراد کی کوئی گنجائش نہ رہے اور ہوس کا خیال تک نہ آنے پائے، تاکہ حیات کی حقیقت متحقق ہو۔ نفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں کو کلمہ لا کے تحت لائیں۔ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ لا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کے تحت لائیں تاکہ ان سب خواہشات کی بھی نفی ہو جائے اور تمہارے سینے میں اپنا کوئی ذاتی مقصد اور مراد باقی نہ رہے، حتیٰ کہ میری رہائی کی آرزو بھی، جو اس وقت تمہاری سب سے اہم آرزوؤں میں سے ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ تقدیر اور اللہ پاک کے فعل اور مشیت پر راضی رہیں۔ جہاں بیٹھے ہوئے ہوں اسے اپنا وطن سمجھیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، جہاں بھی گزرے اللہ پاک کی یاد میں گزرنی چاہیے۔ جیل میں تبلیغ کے حوالے سے سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی یادیں رکھتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پر نگہبانوں میں سے ایک شخص حسن بن قحطبہ نے عرض کی: میرا کام آپ سے مخفی نہیں ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے کیے پر نادم ہو اور جب تجھے کسی مسلمان کو قتل کرنے اور خود قتل ہونے میں اختیار دیا جائے تو تم اسے قتل کرنے پر اپنے قتل ہونے کو ترجیح دو اور اللہ پاک سے پختہ ارادہ کرو کہ آئندہ تم کسی مسلمان کو قتل نہیں کرو گے، یعنی کسی پہ ظلم نہیں کرو گے، کسی کو مارو گے نہیں، اور تم نے اس عہد کو پورا کر لیا تو سمجھ لینا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تو وہ جو سپاہی تھا اس نے توبہ کے لیے پوچھا تو کتنی پیاری نصیحت فرمائی اور اسے توبہ کی طرف امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے آمادہ کیا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں درس ہے کہ ہم تو اچھے حالات میں کھاتے پیتے عزتوں کے ساتھ گھومتے پھرتے مزے کے ساتھ بھی نیکی کی دعوت نہیں عام کرتے، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتے، توبہ کی طرف نہ خود آتے ہیں نہ دوسروں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے بچے کیا، ملازم کیا، دوست یار کیا، جبکہ ہمارے اسلاف اور بزرگان دین کے معمولات میں اگرچہ وہ قید و بند میں ہے، جیل میں ہے، پھر بھی اللہ پاک کے حکم نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اس سے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور ہر حال میں نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ وہ عظیم دینی تحریک ہے کہ جس میں واقعی آپ دیکھتے ہیں کہ نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور برائی سے روکنے کا جو جذبہ ہے وہ کس قدر بھرپور ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دی جائے، نیکی کی طرف بلایا جائے، برائیوں پر تنبیہ کی جائے، سمجھایا جائے، انہیں بھی توبہ کی طرف لایا جائے۔ یہ دعوت اسلامی ورلڈ وائڈلی آج کر رہی ہے ماشاءاللہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل بھی اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دعوت اسلامی کا بھرپور ہمیں ساتھ بھی دینا چاہیے۔ ہمیں دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر جہاں بھی ہوں، جس ڈپارٹمنٹ، جس دنیا کے خطے گوشے میں ہوں، ہمیں نیکی کی دعوت کو عام کرنا اور برائی سے روکنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے: قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔
فرمایا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں سے جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، ایک باورچی تھا اور دوسرا ساقی یعنی بادشاہ کے پینے وغیرہ کے معاملات کو دیکھتا تھا، تو آپ نے فرمایا ان کے خواب کی تعبیر میں کہ تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا جو تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر یہ ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لیے آتا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی مقدار، اس کا رنگ، تمہارے آنے سے پہلے اس کے آنے کا وقت اور یہ کہ تم نے کیا کھایا، کتنا کھایا، کب کھایا، یہ بھی بتا دوں گا۔ یعنی اللہ پاک نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ذالکما مما علمنی ربی، یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے پاک پروردگار عز و جل نے سکھایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر ان دونوں قیدیوں نے کہا یہ علم تو کاہنوں اور نجومیوں کے پاس ہوتا ہے، آپ کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کاہن یا نجومی نہیں ہوں، جس کے بارے میں تمہیں خبر دوں گا وہ اللہ پاک کی وحی سے ہے جو اس نے میری طرف فرمائی، اور یہ وہ علم ہے جو اللہ پاک نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو نہیں مانا جو اللہ پاک پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا، اس مناسبت سے خواب کی کچھ حقیقت، خواب کے بارے میں کچھ شرعی اور اخلاقی باتیں اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول اس حوالے سے سماعت فرما لیجئے کہ خواب صرف اس کے سامنے بیان کرنا چاہیے جو اس کی تعبیر صحیح بتا سکتا ہو، یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو۔ حاسدوں اور جاہلوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہ ہو تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو تھو کر دے، تھوکنا نہیں ہے، صرف کہنا ہے تھو تھو، اس طریقے سے تو یہ تھتکار دے۔ فرمایا کہ اس طرح کرے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ نقصان نہیں دے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے وہ ہر طرح کا خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں، چاہیے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بیان نہ کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے ہمیں مدنی پھول ملتا ہے۔ اسی طرح اپنی طرف سے خواب بنا کر بھی بیان نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، جو شخص ایسی خواب گڑھے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگائے، اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ ڈراؤنے خواب دیکھنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی خواب سے گھبرا جائے تو کہہ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں، اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے، تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا۔ یاد رہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنا نہ ہر شخص کا کام ہے اور نہ ہی ہر عالم خواب کی تعبیر بیان کر سکتا ہے، بلکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اسے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی خواب کی تعبیروں پر عبور ہو، الفاظ کے معنی، کنایات اور مجازات پر نظر ہو، خواب دیکھنے والے کے احوال اور معمولات سے واقفیت ہو، اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والا متقی اور پرہیزگار ہو۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے حوالے سے مزید کچھ آداب بھی سن لیجئے کہ جب تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی اپنا خواب بیان کرنے لگے تو وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس سے کہے جو خواب آپ نے دیکھا اس میں بھلائی ہو، آپ اپنا خواب بیان کریں۔ اچھے طریقے سے خواب سنیں اور تعبیر بیان کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیں۔ خواب سن کر اس میں غور کریں، خواب اچھا ہو تو خواب بیان کرنے والے کو خوشخبری دے کر اس کی تعبیر بیان کریں، اگر برا ہو تو اس کے مختلف احتمالات میں سے جو
سب سے اچھا احتمال ہو وہ بیان کرے، اور اگر خواب کا اچھا یا برا ہونا دونوں برابر ہوں تو اصول کی روشنی میں جسے ترجیح ہو وہ بیان کرے، اور اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہو تو وہ خواب بیان کرنے والے کا نام پوچھ کر اس کے مطابق تعبیر بیان کر دے اور خواب بیان کرنے والے کو تعبیر سمجھا دے۔ سورج طلوع ہوتے وقت، زوال کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت تعبیر بیان نہ کرے۔ تعبیر بیان کرنے والے کو بتائے گئے خواب اس کے پاس امانت ہیں، اس لیے وہ ان خوابوں کو کسی اور پر بلا ضرورت ظاہر نہیں کر سکتا۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں مہارت رکھنے والے علماء نے اس موضوع پر کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب امام المعبرین سیدنا امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تعبیر الرؤیا کے نام سے مشہور ہے، اور ایک علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جو تعبیر المنام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احادیث سے صحیحہ سے ثابت کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کو امر عظیم جانا اور اس کے سننے، پوچھنے، بتانے، بیان فرمانے میں نہایت درجے کا اہتمام فرماتے۔ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صبح پڑھ کر حاضرین سے پوچھتے، آج کی شب کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ جس نے دیکھا ہوتا وہ عرض کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر فرماتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا یہاں تک کہ اس کی سیرابی میرے ناخنوں سے بھی نکلنے لگی، پھر میں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد علم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے، پلر ہے، جس کی چوٹی پر ایک حلقہ ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں۔ پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کپڑے سنبھالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اس حلقے کو پکڑ لیا۔ جب میں بیدار ہوا تو میں نے حلقہ پکڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ باغ اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے، اور وہ حلقہ مضبوط حلقہ ہے، یعنی آخری وقت تک تم اسلام کو ہمیشہ پکڑے رہو گے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی، ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد انبیاء علیہم السلام ہیں، جن کا بلند مرتبہ دنیا میں مشہور ہے۔ اس سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت مانیں، اور فرمایا کہ ہمارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ ہم کسی چیز کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرائیں، اور توحید اختیار کرنا اور اس شرک سے بچنا ہم پر اور لوگوں پر اللہ پاک کا ایک فضل ہے، مگر اکثر لوگ ان نعمتوں پر شکر نہیں کرتے جو اللہ پاک نے انہیں عطا کی ہیں، اور ان کی ناشکری یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت بجا نہیں لاتے اور مخلوق پرستی کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، کیا جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قید خانے کے ساتھیوں سے فرمایا کہ کیا جدا جدا رب جیسا کہ بت پرستوں نے بنا رکھے ہیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی تانبے کا، کوئی لوہے کا، کوئی لکڑی کا، کوئی پتھر کا، کوئی اور کسی چیز کا، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، مگر سب کے سب نکمے، بیکار، نہ نفع دے سکے نہ ضرر پہنچا سکے۔ ایسے چھوٹے چھوٹے معبود اچھے ہیں یا ایک اللہ پاک جو سب پر غالب ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، نہ اس کے حکم میں دخل دے سکتا ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ نظیر، نہ اس کے برابر کوئی ہے، سب پر اس کا حکم جاری اور سب اسی کے ملک میں ہے، تو یقیناً وہی اللہ پاک سب سے اچھا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل مضبوط استعمال کرنے چاہیے،
جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے نرم الفاظ کے ساتھ ان دو افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم اس کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، حکم تو صرف اللہ کا ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ناظرین اکرام، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو جدا جدا خداؤں کے فساد پر آگاہ کیا تو ان کے سامنے بیان فرمایا کہ ان بتوں کا معبود ہونا دور کی بات ہے، ان کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ تم اللہ پاک کے سوا صرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے بنا لی ہیں۔ اصل میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کے مصداق قرار پائیں۔ تم جن کی عبادت کرتے ہو اللہ پاک نے ان کے درست ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا اللہ پاک نے حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک کا حکم وہ ہے جو اس نے اپنے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کے ذریعے دیا کہ اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہی عقل مندی کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ پاک کا عبادت کے لیے خاص ہونا ہی صحیح اور سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جانتے کہ یہی سیدھا دین ہے اور وہ فرضی ناموں کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا۔ ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کرنے اور صرف اللہ پاک کی عبادت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی۔ چنانچہ فرمایا کہ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ کا ساقی بنے گا، اور 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں اس سے مراد 3 دن ہیں، وہ اتنے ہی دن قید خانے میں رہے گا، پھر بادشاہ اس کو بلا لے گا، اور جہاں تک دوسرے یعنی کچن کے انچارج کا تعلق ہے تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، اور جو میں نے کہہ دیا اب یہ ہو کر رہے گا، تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ یہ واقعہ مزید جاری ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 42 سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔